خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی ایسے مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہے جو کہ روٹ کاز ہیں بیماریوں کا، اور یہ روٹ کاز جو ہیں جو بیسک مسائل ہیں اگر حل نہیں کیے جائیں گے تو بیماریاں اسی طرح جاری ساری رہیں گی۔ انڈور ایئر پالوشن اور ہیلتھ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انڈور ایئر پالوشن کیا ہے، یعنی کہ جو گھر کے اندر یا اندرونی طور پر آلودہ ہوا ہے، انسیف ایئر ہے، وہ کس طرح جو ہے لوگوں کے جسموں میں داخل ہو کر اور بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ تقریباً 3 بلین یعنی کہ 3 ارب افراد جو ہے وہ کوکنگ کے لیے، یعنی کھانے پکانے کے لیے اور گھروں کو گرم کرنے کے لیے جو آگ استعمال کرتے ہیں وہ ایسے اسٹوو سے حاصل کرتے ہیں جن کے ذریعے ان کے اندرونی یعنی گھر کے اندر جو فضا ہے انتہائی آلودہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے لکڑیاں جلا کر یا جانوروں کا فضلہ جلا کر، گوبر وغیرہ سے اور جو فصلیں ہیں اس کا ویسٹ پروڈکٹ جو ہیں اور کوئلے سے یہ انرجی حاصل کرتے ہیں، اور اس سے انڈور پولوشن بہت زیادہ لیول کی پیدا ہوتی ہے جو کہ ان کی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ تو ہم نے آپ کو یہ فگر بتایا کہ یہ تقریباً 3 بلین یعنی کہ 3 ارب افراد جو ہے اس ماحول میں رہتے ہیں، جن میں سے ان افراد میں سے 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ افراد جو ہے وہ پریمیچورلی اور پہلے سے ہی انفیکشنز کا اور بیماریوں کا شکار ہو کر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جو کہ انڈور پالوشن سے ڈیولپ ہوتی ہیں، جو کہ سالڈ فیول یوز کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے جو فضا خراب ہوتی ہے اس سے تقریباً 20 لاکھ افراد ہر سال ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جس میں سے 50% جو ہے نمونیا کے ذریعے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اس میں بچوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے جو کہ 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، اور اس قسم کی ہوا جو ہے ان کے پھیپھڑوں میں داخل ہو کر اور ان کے پھیپھڑوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے اور ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تقریباً 10 لاکھ افراد جو ہیں اس ماحول میں جو رہتے ہیں، جو آلودہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں لیتے ہیں، ان کو کرونک آبسٹرکٹیو ڈیزیز بہت آسانی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ اس کرونک آبسٹرکٹیو ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کرونک آبسٹرکٹیو ڈیزیز جو ہے دونوں افراد یعنی کہ مرد اور عورتوں میں ہو سکتی ہے، جو کہ انڈور اسموک اور اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے لنگس کو اس کو آلودہ کرتے ہیں اور ان میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ مستقل بیماریوں کا شکار رہتے ہیں ہمارے جیسے ماحول کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ جو انڈور پالوشن ہے اس کے بعد بیماریاں بھی اچھی خاصی ہوتی ہیں، جیسے کہ انفیکشنز ہیں، نمونیا کے انفیکشنز ہیں، وہ بھی ان کو پریسپٹیٹ کرتے ہیں، وہ بھی کافی یعنی کہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹوبرکلوسس ہے۔ ٹوبرکلوسس ان لوگوں میں بہت آسانی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ لنگس اور پھیپھڑے بری طرح متاثر پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ٹوبرکلوسس کے اگر جراثیم کسی طرح بھی وہاں پر پہنچ جائیں تو یہ افراد بہت آسانی سے ٹی بی کے مریض بن سکتے ہیں۔ تو ان افراد میں جو کہ انڈور پالوشن سے ایکسپوز ہیں، نمونیا، کرونک آبسٹرکٹیو ڈیزیز اور پھر لنگ کینسر کے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں میں بے شمار سانس کی، نظام تنفس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اویئرنیس، آگاہی پیدا کی جائے کہ
اسموک اور اس قسم کی جو آلودہ ہوا ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، ان کے لنگس کو متاثر کر رہی ہے اور ان کے پھیپھڑوں کو متاثر کر رہی ہے، اور ان کی بیماریاں، بے شمار بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ہر لیول پہ کام کیا جانا ضروری ہے۔ اس میں ہر ملک کے اندر حکومتوں کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح لوگوں کو آگاہی پیدا کی جائے۔ این جی اوز کا بھی فرض بنتا ہے، ڈاکٹروں کا بھی فرض بنتا ہے، اور ہیلتھ کے شعبے سے جو افراد بھی تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کو جو ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ کس طرح وہ اس ماحول سے محفوظ رہ کر اپنی زندگیوں کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اور ان بیماریوں سے جو کہ انڈور پالوشن کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔